बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वल जन्नतु लिलमुअमिनीन वन्नारु लिलमुआनिदीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना शफीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना व हबीब क़ुलूबिना हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मुंतजबीन अल-गुर्रिल मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वत्तहरहुम तत्हीरा। सय्यमा सय्यदते निसाइल आलमीन व बदअत रसूल खातमिन नबीयीन व रहमतिल लिल आलमीन व ज़ौजत अमीरिल मोमिनीन व उम्मिल हसन वल हुसैन वल अइम्मत तय्यबीन व सादातिल किराम अजमईन फातिमा बिन्ते मोहम्मद वला सियमा इमाम ज़मानिना हाज़ा रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबे मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतुल कसीरतुल वाफ़िरतु ताम्मतु शामिलतु अला अअदाइहिम व ज़ालिमीहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व क़ातिलीहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम मिनल आना इला लिक़ाए यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालत फ़ातिमतु ज़हरा फ़ी ख़ुतबतिहा शरीफ़ा अल-मअरूफ़ बिख़ुतबतिल उम्मा व ख़ुतबतिल फ़दक फ़क़ालत इअलमू अन्नी फ़ातिमा व अबी मुहम्मद सलावत। सादात किराम मुअमिनीन व मुअमिनात 1442 हिजरी के अय्याम फ़ातिमिया की आज ये आखिरी मजलिस अज़ा है जो अल-महदी सेंटर से बराह रास्त अल-महदी टीवी और दीगर चैनल्स पर लाइव भेजी जा रही है। ये वर्चुअल मजलिस स्पॉन्सर की है मलिक नईम हैदर और उनकी फैमिली ने। दुआ गो हूँ अल्लाह करीम बानियान मजलिस मलिक नईम हैदर को और उनके अहले खाना, उनकी बच्चियों को, उनके वालिद को, उनके भाइयों को, उनकी बहन को और दीगर आइज़ा व अक़रबा को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। पूरी फैमिली को अल्लाह शिफायाब रखे, हेल्थ और वेल्थ से सरफराज
فرمائے۔ ان کے مرحومین کی ناظرین و ناظرات اور ہم سب کے ذاکرین کے ناظم محترم کے جمی مرحومین مرحومات اور المہدی سے تعلق رکھنے والے جمی مرحومین مرحومات اور انحائے عالم کے ہر مومن و مومنہ جو مرحوم ہو چکے ہیں کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آج کی مجلس کا عنوان سخن رکھا ہے خطبہ فدق، کیونکہ ایام فاطمیہ اختتام پذیر ہو رہے ہیں۔ ہم نے چاہا کہ ہم ان ایام کے اختتام پر آج ایک امپورٹنٹ ایشو ریز کر دیں اور خطبہ فدق کو بیان کر دیں۔ اگرچہ اس سے قبل ہم متعدد ممالک میں، متعدد شہروں میں، متعدد مساجد و مراکز میں، عرب و عجم میں، بر صغیر اور نارتھ امریکہ میں، یورپ اور برطانیہ میں اس خطبے کو بیان کر چکے ہیں اور اس کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے۔ آج ہم نے چاہا، کیونکہ ہم نے یہاں سے کبھی اس خطبے کو پورے کو نہیں پڑھا، آج پورا خطبہ بیان کر رہے ہیں۔ سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جب تشریف لے گئیں تو آپ نے اپنے خطبے کا آغاز حمد و ثناء الہی اور ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام سے کیا۔ پھر بی بی نے اس خطبے میں فلسفۃ الاحکام بھی بتائے، احکام کے فلسفے بتائے، عرب کی بیک گراؤنڈ بتائی، تہذیب کا ذکر کیا کہ پہلے عرب کس طرح بد تہذیب تھے اور ان کے بابا کی عنایت سے وہ کس طرح تہذیب یافتہ ہو گئے۔ شہزادی نے اپنے بابا کی انویسٹمنٹ کا ذکر کیا، اپنی پراپرٹی کا ذکر کیا، اپنے رائٹ کا ذکر کیا، اپنے حق فدق کا تذکرہ کیا، دلائل دیے قرآن مجید سے، اور باقاعدہ مباحثہ بھی ہوا۔ تخت پہ بیٹھنے والا کچھ کہتا، شہزادی جواب میں فصاحت و بلاغت کے موتی رولتی جاتی۔ گواہوں کی موجودگی میں شہزادی نے خطبے کا یوں آغاز کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علی ما انعم، جن سے حمد ہے اس اللہ کے لیے ان نعمتوں کے سبب جو اس نے ہم پر کی ہے، وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَهُ، اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے عطا فرمائی اور وہ الہام جو اس نے عطا فرمایا۔ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابتدعها، میں اللہ کی ثنا کرتی ہوں ان نعمتوں، رحمتوں، عنایتوں کے باعث جو اس کی ذات اقدس نے بغیر ہماری انویسٹمنٹ کے عطا فرمائی۔ وَصُبُوغِ آلَائِن أَسْدَاهَا، ظاہری نعمتوں پہ بھی اس کی حمد و ثنا اور باطنی نعمتوں پہ بھی اس کی حمد و ثنا، شکر جو اس نے عنایت فرمائی۔ وَتَمَامِ مِنَنٍ اولاہا، اس کی ساری مہربانیوں اور سارے احسانات کے عوض جو اس نے ہم پر کیے، حمد و شکر و ثنا۔ جمع عن الاحصاء عددها، اتنی نعمتیں ہیں کہ انہیں گننا
दायरे इम्कान में नहीं। व नआ अनिल जज़ाए अमदहा, और अल्लाह ने उन नेमतों को जो उसने अता फरमाई उनकी एक तो इंतहा कोई नहीं और उनका कोई मुंतहा नहीं, और इन नेमतों का तदारुक नहीं किया जा सकता। व तफावत अनिल इदराक अबदुहा, हमेशा के लिए हैं। व नदबहुम लिस्तिज़ादतिहा बिशुक्र लित्तिसालिहा, उसकी ये इनायात शुक्र से ज्यादा बढ़ जाती हैं और इजाफा हो जाता है। वस्तहमदा इलल खलाइक़ बिइजज़ालिहा, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने तलब हम्द की मखलूक से बेइज्जालिहा, इन नेमतों के वाफिर होने पर, व सना बिन नदब इला अम्सालिहा, और अल्लाह ने इस किस्म की नेमतें अता फरमाई जो काबिल तारीफ। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। ये जो कलिमा शहादत है, कलिमतुन जाअल इखलासा तावीला, इस कलिमे को अल्लाह ने हकीकत का निअमुल बदल बनाया खुलूस के लिए। वज़म्मन अल क़ुलूब मौसूलहा, और उसकी ज़ात ने दिल में उसकी गवाही दे यह करार दिया ताकि उससे नजर व फिक्र रोशन हो, उसने इसलिए इसे करार दिया। वज़म्मन अल क़ुलूबा, उसने दिलों में इसको समो दिया, मौसूलहा, ताकि वो हदफ तक पहुंचे। व अनारा फित तफक्कुर माक़ूलहा, अल्लाह ने फिक्र के दरीचों में थिंकिंग डाल दी, रोशन कर दी। अल मुमतनउ अनिल अबसारे रोयतो, वो अल्लाह जिसको आंखों से देखना मुमकिन नहीं। व मिनल अलसोने सिफतो, जबानों के साथ उसकी सिफत मुमकिन नहीं, तौसीफ इम्कान पजीर नहीं। व मिनल अवहाम कैफियतो, उसकी कैफियतें जहन में नहीं आ सकती, सोच में नहीं आ सकती। इब्तदाअल अशिया ला मिन शै, उसने सारी अशिया को पैदा किया नए सिरे से, इब्तिकारी अंदाज में, किसी शय से नहीं, ला शय से पैदा किया। काना क़ब्लहा, कोई चीज इससे पहले नहीं थी, सैंपल नहीं था अल्लाह के लिए, इंसान का, हैवान का, दरिंदों परिंदों चरिंद का, जिबाल का, अराजी का, समावात का, बुखूर का, कोई सैंपल नहीं था। व अनशाहा बिला इज्तिज़ाए अमसिलतिन इम्तसला, अल्लाह ने ये जो कायनात बनाई, इससे पहले कोई नक्शा नहीं था कि उसको फॉलो किया हो। कौनुहा बिक़ुदरते, कव्वनहा बिक़ुदरते, इसने कायनात बनाई कुदरत के साथ। वदरा बिमशियते, और इसने जो कुछ भी रौनक बख्शी इस हस्ती को, वो अपनी मशीयत से, किसी शय का वो मोहताज न था। मिन गैर हाजत मिन्हु इला तकवीनहा, वो तकवीन के लिए मोहताज न था। वला फ़ायदत लहू फी तस्वीरहा, और इसके बनाने में उसका कोई फायदा न था। न बनाता तो भी वो खुदा था, बना दिया है तो भी वो खुदा। इल्ला तस्बीतन ले हिकमते,
اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی حکمتوں کو ثابت کرے، اپنی وزڈم کو وہ ثابت کرے۔ اس کا اصل ہدف وزڈم کا ثبوت تھا۔ وَتَنْبِيهًا عَلَى طَاعَتِهِ، اور اپنی اطاعت پر وہ وادار کرے، وَإِظْهَارًا لِقُدْرَتِهِ، اور وہ چاہتا تھا کہ اس کی قدرت ظاہر ہو، وَتَعَبُّدًا لِبَرِيَّتِهِ، اور بریت مخلوق اس کی عبادت کرے، وَإِعْزَازًا لِدَعْوَتِهِ، اور وہ اعزاز دے اپنی طرف بلانے کا۔ ثم جعل الثواب علی طاعتہ، پھر اللہ نے ثواب کو اطاعت میں رکھا، ووضع العقاب علی معصیت، اور عقاب کو معصیت میں رکھا، زیادۃ لعبادہ من نقمت، جیسے جیسے بدبختی بڑھتی جائے تو عذاب بڑھتا جائے، وہیاشۃ لہم الی الجنہ، اور اگر وہ اچھے اعمال کریں تو جنت کی طرف رغبت کریں اور جنت میں داخل۔ واشہد ان نبی محمد عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا محمد اللہ کے عبد ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اختارہ قبل ان ارسلہ، اللہ نے انہیں پہلے اختیار کیا بعد میں بھیجا۔ وسماہ قبل ان نجتباہ، انہیں مجتبی بنانے سے پہلے چنا، نام رکھا۔ واصطفاہ قبل ان ابتعثہ، مصطفیٰ بنایا بعثت سے پہلے۔ اذ الخلائق بالغیب مکنونہ، اس لیے کہ اس وقت مخلوق غیب میں چھپی ہوئی تھی جب میرا بابا نوری ظہور فرما چکا تھا۔ وبستر الاحاویل مصونہ، وبنہایت العدم مقرونہ، پردے تھے، مخلوق چھپی ہوئی تھی اور عدم کی سرحدوں سے ملی ہوئی تھی، اور عدم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، مقرون تھی یعنی نہ ہونے کے ساتھ، اور ستر احاویل مصونہ یعنی چھپے ہوئے پردے تھے بڑے بڑے۔ علم من اللہ تعالی، اللہ کو اس کا علم تھا، بمائل الامور، امور کے میلان کی اللہ کو خبر تھی، وإحاطت احاطتاً بحوادث الدہور، اس کا احاطہ تھا کہ زمانے میں کیا ہونے والا ہے، ومعرفتاً بمواقع الامور، اور وہ جانتا تھا کہ امور کے موقع ٹائمز کیا ہے۔ ابتعثہ اللہ اتماما لامرہ، اللہ نے میرے بابا کو بھیجا تاکہ امر الہی کو مکمل فرمائے، وعزیمتاً علی امضاء حکمہ، اور اس لیے کہ نافذ کرے اپنے حکم کو عزیمت کے ساتھ، وانفاذاً لمقادیر رحمتہ، تاکہ وہ جو مقادیر رحمت کی ہیں ان کو اپنے بندوں کے لیے وافر کر دے، نافذ فرما دے۔ فرعا الامم فرقا فی ادیانہا، اللہ نے دیکھا کہ امتیں فرقہ پرستیوں میں اور دینوں میں ڈیویژنز میں چلی گئی ہیں، اکفن علی نیرانہا، وہ کھڑی ہیں آگ کی بھٹیوں پر، عابدۃ لاوثانہا، عابدۃ لاوثانہا، بت پرستی کرتی ہیں، منکرۃ للہ مع عرفانہا، جانتی ہیں کہ اللہ ہے مگر وہ امتیں اس کا انکار کرتی ہیں۔ فانار اللہ بابی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ظلمہا، اللہ نے ان ظلمتوں میں میرے بابا کے نور سے روشنی کی، وکشف عن القلوب بہمہا، اور دلوں میں سے وہ جو چرکینی تھی اس کو نکال دیا۔ اللہ نے میرے بابا کے نور سے
منور کر دیا لوگوں کو اور ان کے دلوں کے نفاق کو ختم کر دیا۔ نابینا کو بینا کر دیا اور رغبت دلا دی۔ وَجَلَا عَنِ الْأَبْصَارِ غُمَمَهَا، آنکھوں میں سے جو گمراہیاں تھیں ان کو جلا بخش دی۔ وَقَامَ فِي النَّاسِ بِالْهِدَایَةِ، لوگوں میں میرے بابا ہدایت کے لیے کھڑے ہوئے۔ فَأَنْقَذَهُمْ مِنَ الْغَوَایَا، گمراہی سے ان کو نکال دیا۔ وَبَصَّرَهُمْ مِنَ الْعِمَایَا، نابینا کو بینا کر دیا۔ ہداہم الی الدین القویم، قائم دین کی طرف، قیم دین کی طرف ان کی ہدایت کر دی۔ ودعاہم الی الطریق المستقیم، اور میرے بابا نے لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف دعوت دی۔ ثم قبضہ اللہ الیہ قبض رأفت واختیار، پھر اللہ نے اختیار اور نرمی کے ساتھ ان کو اپنے پاس بلا لیا اور اٹھا لیا، قبض روح ہو گیا۔ ورغبتاً وایثار، ان کا قبض روح عوام کی طرح نہیں تھا، وہ رغبت رکھتے تھے اللہ کی طرف اور وہ قربان ہونے والے تھے، قربانیوں کے۔ فمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تعب، بس میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من تعب حاضر دنیا فی راحت، دنیا سے جا کر تکلیفوں سے نکل کر راحت میں پہنچ گئے۔ قد حف بالملائکۃ الابرار ورضوان الرب الغفار، اور میرے بابا کے اراؤنڈ نیک فرشتے ہیں اور رضائے رب غفار۔ ومجاورۃ الملک الجبار، مجاورۃ الملک الجبار، میرے والد کو اللہ جو ملک جبار ہے اس کا پڑوس حاصل ہے، نیبرہڈ۔ صلی اللہ علی ابی نبی ہے و امین، میرے بابا پر جو اللہ کا نبی اور اللہ کا امین، و خیرت من الخلق، ساری مخلوق سے افضل ہے، و صفیہ، اس کا چنا ہوا، والسلام علیہ، اور سلام ہو اسی پر، ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ثم التفت الی اہل المجلس، پھر مجلس والوں کی طرف بھی رخ فرماتی ہیں اور کہتی ہیں انتم عباد اللہ نوصب و امر، اے اللہ کے بندو تم امر الہی کے منصوب شدہ ہو، و ناہیے، اور ناہیے الہی کے، یعنی جو تم منصوب ہو اوامر و نواہی کے اوپر۔ وحملۃ دینہ، اور تم دین کے حامل ہو، دیندار۔ ووحیہ، اور وحی الہی تمہاری طرف آئی۔ وامناء اللہ، تم اللہ کے امین ہو، علی انفسکم، اپنے اوپر۔ وبلغاؤہ الی الامم، اور تم اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے ہو امتوں میں۔ زعیم حق لہ فیکم، جو زعیم ہے تم میں وہ حق ہے، زعامت کا حق ہے تم میں۔ وعہد، اور تمہارا ایک عہد ہے، قدمہ، اللہ نے، زعیم حق لہ فیکم، تم ایسے زعیم ہو، حق لہ فیکم، اللہ کی ذات نے تمہارے اندر زعامت دی ہے۔ وعہد قدمہ الیکم، اور اللہ نے اپنا عہد تبلیغ، عہد عبادت تمہاری طرف بھیجا ہے۔ وبقیۃ اللامع، وبقیۃ استخلفها علیکم، وبقیۃ استخلفها علیکم، اللہ نے بقیہ تمہیں نسلاً بعد نسل دیا ہے۔ کتاب اللہ الناطق، اللہ کی کتاب بولنے والی،
والقرآن الصادق، اور وہ قرآن جو سچا ہے، والنور الساطع، اور وہ نور جو چمکنے والا ہے، والضیاء اللامع، اور وہ شعاؤں والا چمکنے والا شائننگ، بینۃ بصائر، اس قرآن کی بصیرتیں واضح ہیں، منکشفۃ سرائر، اس کے سیکرٹس پبلک ہو جاتے ہیں، سمجھ میں آ جاتے ہیں، منجلیۃ ظواہر، اس کے ظواہر تو بالکل جلی ہے، مختبطۃ بہ اشیاء، اور اس کی جو شعائیں ہیں وہ انسان کو غبطہ کے لیے وادار کرتی ہیں، رشک کے لیے، قائداً الی الرضوان اتباعہ، جو شخص اتباع کرے گا قرآن کی وہ رضوان کی طرف چلا جائے گا، یہ قائد ہے قرآن، لیڈر ہے رضوان کی طرف، رضوان جنان کی طرف، مودٌ الی النجات استماعہ، جو غور سے اس قرآن کو سنے گا اس کو یہ پہنچانے والا ہے نجات کی طرف، بہی تنال حجج اللہ المنورہ، اسی قرآن کے سبب اللہ کی منور حجتیں منزل مقصود تک پہنچتی ہیں، وعزائمہ المفسرہ، اور تفسیر شدہ عزائم، ومحارمہ المحذرہ، محارم سمجھ میں آتے ہیں، حجتیں پہنچتی ہیں منورہ جو بالکل انلائٹن ہے، عزائم جو کہ جن کی تفسیر کی گئی ہے، بڑے بڑے امور وہ پہنچتے ہیں، پہنچائے جاتے ہیں، محارمہ المحذرہ، جن سے ڈرایا گیا ہے قرآن میں، وہ محارم حرام چیزیں، وبنیانہ الجالیہ، نسل کے لیے جو فاؤنڈیشنز ہیں، وبراہینہ الکافیہ، اور جو کافی دلائل ہیں، بنیان جو فاؤنڈیشنز نسل کے لیے جو جلا بخشتے ہیں، براہینہ الکافیہ، یہ سب نائب فعل آ رہے ہیں اس ایک فعل مجہول کے، تنالو کے، ومحارمہ المحذرہ، وبنیانہ الجالیہ، وبراہینہ الکافیہ، وفضائلہ المندوبہ، اور سنتی فضائل تک پہنچتے ہیں، پہنچا جاتا ہے، ورخصہ الموہونہ موہوبہ، اور جن رخصتوں سے خوف دلایا گیا ہے وہ سمجھ میں آتی ہے، وشرائعہ المکتوبہ، اور لکھی ہوئی شریعتیں اس قرآن سے سمجھ آتی ہیں اور اس منزل مقصود تک انسان پہنچتا ہے، فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک، ایمان کو اللہ نے اس لیے تم پر لازم قرار دیا کہ تم شرک سے بچو، والصلاۃ تنزیہا لکم عن الکبر، نماز اس لیے تمہارے لیے لازم قرار دی کہ اس سے تم تکبر سے بچو، والزکاۃ تزکیۃ للنفس، زکوٰۃ مال اس لیے دی کہ تم زکوٰۃ نفس کر سکو، ونماء فی الرزق، اور تمہارا رزق بڑھے، زکوٰۃ بڑھوتی کو کہتے ہیں، والصیام تثبیتا للاخلاص، اور اللہ نے روزے اس لیے رکھے کہ تم خلوص کو سمجھ سکو، اخلاص کو، والحج تشہیدا للدین، حج اس لیے اللہ نے لازم قرار دیا کہ دین میں تقویت رہے، کمزوری نہ ہو، والعدل تنسیقا للقلوب، عدل اس لیے رکھا کہ دل جڑے رہیں اور دلوں کو اطمینان رہے، وطاعتنا نظاما للملہ، ہماری اطاعت کو اس لیے واجب قرار دیا کہ ملت اور امت منظم رہے، آرگنائز رہے، تتر بتر نہ ہو، وامامتنا امانا للفرقہ، ہم اہل بیت کی امامت کو اس لیے رکھا کہ امت میں تفرقہ نہ پڑے، والجہاد عزا للاسلام، جہاد کو اس لیے لازم قرار دیا کہ وہ اسلام کی عزت ہے،
وصبر معونتاً علی استیجاب الاجر، اور صبر کو معاون بنایا اجر کے مکمل حاصل کرنے کا مددگار بنائے۔ والامر بالمعروف مصلحتاً للعامت، امر بالمعروف کو عوام کی مصلحت کا ذریعہ بنائے۔ وبر الوالدین وقایۃ من السخط، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کو عذاب سے بچنے کا ذریعہ بنائے۔ وصلۃ الارحام منساتن فی العمر، اور صلۃ الرحم کو عمر میں بڑھنے کا ذریعہ قرار دیا۔ ومن ماتن للعدد، اور کمیونٹی اور قوم قبیلے کے بڑھنے کا سبب فرمایا۔ والقصاص حقنا للدماء، قصاص کو اللہ نے اس لیے واجب کیا کہ خون رک سکے، خون ریزی رکے۔ والوفاء بالنذر تعریضا للمغفرہ، اور نذر و نیاز جو نذر کی جاتی ہے، یوفون بالنذر، اس کی وفا کو اس لیے رکھا کہ مغفرت ہو سکے۔ وتوفیت المکائل والموازین، اس لیے ناپ تول میں کمی نہ کرنے کا کہا، پورا پورا دینے کا کہا۔ تغییراً للبخس، تاکہ بخل اور نجاست و خباثت دور ہو جائے۔ والنہی عن شرب الخمر تنزیہا عن الرجس، شرب انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب خواری سے روکا تاکہ رجس سے دور رہو۔ واجتناب القذف حجابا عن اللعنت، تہمتیں لگانے سے روکا تاکہ لعنت کے سزاوار نہ بنو۔ وترک السرقۃ ایجابا للعصمت، چوری کو اس لیے روکا کہ شرافت خیر آباد نہ کہہ دے، دیانت و شرافت رہے۔ وحرم اللہ الشرک اخلاصا لہ بالربوبیت، شرک کو اس لیے حرام قرار دیا کہ اس کی ربوبیت میں خلوص پیدا ہو۔ فاتقوا اللہ حق تقاتہ، پس ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مرنا نہیں مگر مسلمان۔ واطیعوا اللہ فیما امرکم بہ ونہاکم عنہ، جس میں امر دیا ہے اس میں اطاعت کرو، جس سے روکا ہے اس سے رکو۔ فإنہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، لوگو جان لو میں فاطمہ ہوں۔ وابی محمد اقول عودا وبدا، اول آخر کہتی ہوں، بار بار کہتی ہوں۔ کیا بار بار کہتی ہوں؟ لا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شططا، جو کہتی ہوں وہ جھوٹ نہیں ہوتا، جو کرتی ہوں وہ خلاف شریعت نہیں ہوتا۔ بی بی نے یہ جملہ رکھ کے آج اشرف جلالی جیسے ملاعین کو جواب دے دیا کہ تمہارے بڑوں کے سامنے میں کہہ چکی ہوں، میں نہ غلط کہتی ہوں نہ غلط کرتی ہوں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فإن تعزوه وتعرفوه، اگر تم اللہ کے رسول کی عزت کرو، بعض نسخوں میں تعزو بھی لکھا گیا، اور جان لو اس کو اللہ کے رسول کو، تجدو ہو ابھی دون نسائکم، اگر تم سوچو سمجھو، تجدو ہو ابھی دون نسائکم، تو تمہاری معرفت اور تمہارا اقرار اس بات کی گواہی دے گا کہ میرے علاوہ تمہاری عورتوں میں سے کسی کے میرے بابا باپ نہیں ہے۔ یہی دلیل ہے کہ بیٹی ایک،
تمہاری عورتوں میں سے کسی کے باپ میرے بابا نہیں ہیں۔ وَأَخَبْنَا أَمِّي دُونَ رِجَالِكُمْ، تمہارے مردوں میں سے کسی کو وہ رشتہ حاصل نہیں جو علی کو حاصل ہے۔ وَلَنِعْمَ الْمَعْزِي إِلَيْهِ صلی اللہ علیہ وآلہ، کیا عزت ہے میرے بابا کی۔ فَبَلَّغَ الرِّسَالَةَ صَادِعًا بِالنَّدَارَةِ، میرے بابا نے پیغام پہنچایا ندارت کے ساتھ، میرے باپ نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچایا، باوجود اس کے کہ تمہاری طرف سے کوآپریشن نہیں تھا۔ مائلاً عن مدرجۃ المشرکین، مشرک مخالفت کرتے تھے، انہوں نے ہر چند کوششیں کی کہ میرے بابا کا راستہ روکیں، مگر میرے بابا نے پرواہ نہیں کی۔ صارباً سبجہم آخذاً باقدامہم، ان کے غصوں کی پرواہ نہیں کی۔ داعیاً الی سبیل ربہ، اللہ رب العزت کے راستے کی طرف بلاتے رہے، بلانے والے تھے، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ یجف الاصنام وینکث الہام، بت پاش ہو گئے، اور جو توہم پرستیاں تھیں وہ شکست کھا گئی، ان کے سروں کو سرنگوں کر دیا۔ حتی انہزم الجمع وولوا الدبر، حتیٰ کہ سارے کے سارے شکست کھا گئے اور بھاگ گئے۔ حتیٰ تفر اللیل عن صبح، رات صبح میں بدل گئی، واسفر الحق، حق واضح ہو گیا، عن محض، مکمل طور پر۔ ونطق زعیم الدین، میرے بابا جو زعیم الدین تھے وہ بولنے لگے۔ وحرست شکاشک شیاطین، اور جو شیاطین تھے وہ خاموش ہو گئے۔ وطاخ وشید النفاق، اور جو منافق تھے وہ ہر طور پیچھے ہٹ گئے، ٹوٹ گئے، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ وانحلت عقد الکفر، کفر کی گرہیں کھل گئیں، والشقاق، اور شقاق ختم ہو گیا۔ وفوتم بکلمۃ الاخلاص فی نفر من البیض الخماس، اور تم دور کھڑے ہوئے کلمہ اخلاص، کلمہ شہادت جاری کرنے لگے، دوزخ کے کنارے پر کھڑے تھے، اور ظالموں کے لیے تم لقمہ لذیذ بن چکے تھے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جہنم کے کنارے پر، مُزَقَّةَ الشَّارِبِ وَنُحْزَةَ الطَّامِعِ، پینے والوں کے لیے بہترین شربت اور کھانے والوں کے لیے بہترین لقمہ بن چکے تھے۔ وَقَبْسَةَ الْعِجْلَانِ وَمَوْتِ النَّاسِ مِنْ حَوْلِكُمْ فَأَنْقَذَكُمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
آگ کو تلاش کرنے والوں کے لیے ایک شعلہ تھے، تم قبائل کے پاؤں کے نیچے ذلیل و رسوا تھے۔ تمہارا پینا کھانا کیا تھا؟ بیوی نے ارشاد فرمایا، بعد اللتیہ واللتی وبعد ان منا ببہم الرجال وذؤبان العرب ومردت اہل الکتاب۔ تم بدبختیوں کے بعد خدا نے محمد کے وجود کو تمہاری بدبختیوں کے بعد برکت سے تمہیں نجات دی، حالانکہ میرے باپ کو عربوں میں سے بہادر اور عرب کے بھیڑیوں اور اہل کتاب کے سرکشوں سے واسطہ تھا۔ کلما اوقدو، یہ بھی بتایا کہ حیوانات کے چمڑوں اور درختوں کے پتوں سے غذا کھاتے تھے اور دوسروں کے ہمیشہ دوسروں کے ذریعے ہمیشہ ذلیل و رسوا تھے۔ مزقت الشارب و نوزت الطعام و قبصت العجلان و موت الاقدام تشربون الطریق، یہ ہے وہ اہم جملہ کہ تمہارا مشرب کیا تھا، گندا پانی، طریق، وتقطعون القد، اللہ اکبر، حیوانات کے چمڑوں اور درختوں کے پتوں سے غذا لیتے تھے۔ اذلۃ خاصین، ذلیل و رسوا تھے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس من حولکم، تم تو ڈرتے تھے کہ تمہیں لوگ اچک لیں۔ فانقذکم اللہ تبارک و تعالی بمحمد بعد اللتی واللتی وبعد ان منع ببہم الرجال وذؤبان العرب ومردت اہل الکتاب۔ بہادر اور عرب کے بھیڑیوں اور اہل کتاب کے باغیوں سے واسطہ تھا، مگر اللہ نے میرے باپ کے ذریعے تمہاری مدد کی اور تمہیں ان مصیبتوں سے، ان کھانے پینے سے اور ذلتوں سے نکالا۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأ اللہ، جب بھی وہ دشمن تمہارے لیے آگ بھڑکاتے انتقام کی، اللہ بجھا دیتا۔ اور نجما قرن الشیطان، یا شیاطین میں سے کوئی سر اٹھاتا، او فاغرت من المشرکین، یا مشرکوں میں سے کوئی کھولتا انتقام کے لیے، قذف اخاہ فی لہواتہا، تو ایسے موقع پہ اپنے بھائی علی کو ان کے ساتھ ٹکرا دیتے۔ اللہ اکبر۔ فلا ینکفی حتی یطا جناحہا بأخمصہ ویخمد لہیبہا بسیفہ، علی ان کے سر اور مغز کو اپنی طاقت سے پائمال کر دیتے اور جب تک ان کی روشن کی ہوئی آگ کو اپنی تلوار سے بجھا نہ دیتے، جنگ کے میدان سے کبھی واپس نہ آتے۔ مقدوداً فی ذات اللہ، یہ اس لیے کر رہے تھے علی کہ وہ اللہ کی ذات میں ڈوبے ہوئے تھے اور سب کچھ اللہ کے لیے کرتے تھے، اللہ کی رضا میں ان ساری سختیوں کا تحمل کرتے تھے۔ مجتہداً فی امر اللہ، علی ہر امر الہی میں
کوشش کنندہ تھے، قریبا من رسول اللہ، رسول سے قریب تھے، سیدن فی اولیاء اللہ، اللہ کے ولیوں میں سید و سردار تھے، مشمرن ناصحن مجدن قادحا۔ علی خدا دوست تھے، ہمیشہ جہاد کے لیے آمادہ تھے، وہ تبلیغ اور جہاد کرتے تھے، اور تم اس حالت میں آرام اور خوشی میں خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ لا تاخذہ فی اللہ لومۃ لائم، علی کو تو کوئی ملامت کرنے والوں کی ملامت آڑے نہ تھی، وانتم فی رفاعیت من العیش، تم تو عیش و عشرت میں تھے، ودعون فاکہون آمنون وادعون، تم چھوڑ کے بیٹھے تھے، فاکہون فروٹ کھا رہے تھے، آمنون حفاظت میں تھے، تتربصون بنا الدوائر، اور تم یہی صبح شام دیکھتے تھے کہ ہم اہل بیت پر کب مصیبتیں نازل ہوتی ہیں میدانوں میں، وتتوقفون الاخبار، اور تم تو بس نیوز براڈ کاسٹ کرنے کے لیے بے تاب ہوتے تھے، وتنکثون عند النزال، تم اس کوشش میں رہتے تھے کہ کوئی نعوذ باللہ شکست ہو اور تم خبر دو یا تم فرار کرو، وتفرون من القتال، فلما اختار اللہ لنبیہ دار انبیاء و مأوى اصفیاء، جب اللہ نے اپنے نبی کے لیے دار الانبیاء کو چنا، مأوى اوصیاء کو چنا، یعنی منتقل کیا، ظاہر فیکم حسکۃ النفاق، تو تمہارے اندر دو رخی پیدا ہو گئی، دو رخی نفاق، وسمل جلباب الدین، اور دین کا لباس تمہاری ان حرکتوں سے کہنا ہو گیا، وَنَطَقَ كَاظِمُ الْغَاوِينَ، اور جو گمراہ لوگ تھے وہ باتیں بنانے لگے، وَنَبَغَ حَامِلُ الْأَقَلِّينَ، پس لوگوں نے سر اٹھا لیا اور باطل کا اونٹ آواز دینے لگا، وہ نقارہ بجانے لگے، وَحَضَرَ فَنِيقٌ فَأَلْفَاكُمْ لِدَعْوَتِهِ مستجیبین، تم تو اللہ کے تبلیغ کے دعوت دینے کو مخالفت کی نظر سے دیکھنے لگے، وَلِلْعِزَّةِ فِيهِ مُلَاحِظِينَ ثُمَّ اسْتَنْهَزَكُمْ فَوَجَدَكُمْ خِفَافًا، تم چھپ گئے، وَأَهْمَشَكُمْ فَأَلْفَاكُمْ غضابا فوسمتم غیر ابلکم ووردتم غیر مشربکم ھذا، تم بھاگ گئے دوسرے مشربوں میں، والعہد قریب، ایک زمانہ آئے گا کہ تم سے انتقام لیا جائے گا، والکلم رحیب، اور سارے ریکارڈ رکھے جا رہے ہیں، والجرح لما یندمل، جو زخم لما یندمل، جو زخم تم نے لگائے ہیں وہ مندمل ہونے والے نہیں، والرسول لما یکبر ابتدارا زعمتم خوف الفتنہ، تم یہ نہ سمجھو کہ رسول قبر میں چلے گئے تو تم سے آگاہ نہیں، اور تم جو چاہو گے فتنہ کرتے پھرو گے،
ابھی تو پیغمبر کی موت کو وقت نہیں گزرا اور تمہارے اندر دل کے زخم بھرے ہوئے ہیں، یہ شگاف پر ہیں، ابھی تو پیغمبر کا دفن نہیں ہوا تھا، تم نے اس وقت سے فتنے شروع کر دیے۔ خبردار رہو، تم فتنے میں داخل ہو چکے ہو، واقع ہو چکے ہو، اور دوزخ نے کافروں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ پر رسول لما یقبر، ابھی قبر میں نہیں گئے، ابتداراً زعمتم خوف الفتنہ، تم نے ابتداراً تم نے گمان کیا اور فتنہ کا خوف لاحق کر دیا۔ الا فی الفتنۃ سقطوا وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین۔ فہیہات منکم، افسوس ہے تمہارے اوپر، فکیف بکم وانا توفقون، اور کیوں نہ ہو وانا توفقون، کہاں بہ کے جا رہے ہو۔ وکتاب اللہ بین اظہرکم، کتاب کو تم نے پیچھے چھوڑ دیا، امورہ ظاہرہ، جس کے امور ظاہر ہے، واحکامہ ظاہرہ، اور احکام چمک رہے ہیں، واعلامہ باہرہ، واعلامہ باہرہ، اور جس کا اعلان کھلا ہے، وزواجرہ لائحہ، جس کی نواہی واضح ہیں، وأوامرہ واضحہ، اوامر بھی واضح ہیں، وقد خلفتموہ وراء ظہورکم، تم نے قرآن کو اپنی پشتوں کے پیچھے چھوڑ دیا۔ ارغبتاً عنہ تریدون ام بغیرہ تحکمون بئس للظالمین بدلا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ ثم لم تلبسوا الی ریث، تم نے صبر نہ کیا، ان تسکن نفرتہا، کہ فتنے کے خاموش کرنے تک بھی تم نے صبر نہ کیا۔ وسلس ویسلس قیادہ، تم نے وتیسیر قیادہ، تیسیر یا ویسلس قیادہ، تم نے یہ بھی صبر نہ کیا کہ قیادت آسان ہو جائے، چلنا آسان ہو جائے۔ ثم اخذتم تورون وقتہا، اور بلکہ تم نے روشن کیا اور شیطان کی دعوت کو قبول کر لیا، اور دین کے چراغ اور سنت رسول خدا کے خاموش کرنے میں مشغول ہو گئے۔ وَتُحِیجُونَ جَمْرَتَهَا تَسْتَحْیُونَ لِہْتَافِ الشیطان، شیطان کی آوازوں کو تم نے لبیک کہا، الغوی، وہ جو گمراہ شیطان ہے، وَتَمْشُونَ لِأَهْلِهِ، اور تم نے اس کے اہل کے لیے تم جو چلتے تھے تم نے اپنے چراغ بجھا دیے۔ وَوَلَدِهِ فِي الْخَمْرِ وَالضَّرَّاءِ، اور تم پیغمبر کے اہل بیت کے ساتھ مکر و فریب کرنے لگے۔ وَتَمْشُونَ لِأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ فِي الْخَمْرِ وَالضَّرَّاءِ وَنَصْبِرُ مِنْكُمْ عَلَى مِثْلِ جز المدی، تم نے شیطان کا ساتھ دیا، دعوت قبول کر لی، دین کے چراغ اور سنت کو خاموش کیا، مشغول ہو گئے، کام کو الٹ کر دیا، پیغمبر کے اہل بیت کے ساتھ مکر و فریب کیا۔ وَتَمْشُونَ لِأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ فِي الْخَمْرِ، یہ خمر نہیں خمر ہے، خمر یعنی دھوکہ، خمار یعنی چہرے پر نقاب ڈال لینا، وَالضَّرَّاءِ وَنَصْبِرُ مِنْكُمْ عَلَى مِثْلِ جَزِّ الْمَدِي، اور ہم جو اہل بیت ہیں ہم صبر کرتے رہے۔ تم ظلم کرتے رہے اور ہم صبر کرتے رہے۔ وہ جو بڑے بڑے گھائل زخم تھے ان پر، فَخَزِّ السِّنَانِ فِي الْحَشَاءِ،
وہ زخم اور نیزے کے زخم کے مانند جو پیٹ کے اندر واقع ہوئے ہو، ان کی مانند۔ کیا تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ ہم پیغمبر سے میراث نہیں لے سکتے؟ اب یہ جملہ ہے جس پر بی بی نے وَأَنْتُمْ الْآنَ تَزْعُمُونَ، تم یہ سوچتے ہو اللہ ارسلنا، ہم اہل بیت کے لیے کوئی وراثت نہیں۔ افحکم الجاہلیت تبغون، کیا تم جاہلیت کے پیچھے پڑ گئے ہو، جاہلیت کے حکم کو پسند کرتے ہو؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ افلا تعلمون بلا قد تجلى لكم كالشمس زاحية ان ابنته رسول اللہ، ان ابنته تمہارے لیے روز روشن کی طرح واضح ہے کہ میں رسول کی بیٹی ہوں۔ ایھا المسلمون اغلب علی ارثی، اے مسلمانوں کیا میری میراث پر غصب کیا جائے گا، کھائی جائے گی؟ یا ابن ابی قحافہ، اے قحافہ کے بیٹے، افی کتاب اللہ ہے ترث اباک ولا ارث ابی، کیا اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ تم اپنے باپ کے وارث بنو، میں اپنے باپ کی وارث نہ بنوں؟ لقد جئت شیئا فریا، تم فضول چیز کی طرف بڑھے ہو۔ افعلی عمد ترکتم کتاب اللہ، کیا تم نے جان بوجھ کر اللہ کی کتاب ترک کی ہے؟ وَنَبَذْتُمُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم نے کتاب خدا کو اپنی پشتوں کے پیچھے ڈال دیا۔ اس یقول، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود، سلیمان داود کے وارث بنے۔ وَقَالَ فِي مَفْتَضَ مِن خبر زکریہ وَأُولُو زکریہ اِذْ قَالَ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، زکریہ نے کہا تھا مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو میرا بھی وارث بنے، آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ وقال وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، یہ جو قرآن کہتا ہے کہ اولو الارحام بعض سے اولا ہوتے ہیں، انبیاء کو کہاں ایگزمپٹ کیا؟ وقال یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہاں پر انبیاء کہاں ایگزمپٹ ہیں؟ اور پھر وقال ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ یہ 5 آیتیں پڑھی کہ ان آیتوں میں تو وراثت انبیاء کے لیے ثابت ہے۔ وَزَعَمْتُمْ أَنْ لَا حَظْوَةَ لِي، تم یہ گمان کرتے ہو، گمان باطل کہ لا حظوۃ لی، میرا کوئی حصہ نہیں میرے باپ کی میراث میں۔ ولا ارث من ابی، میں اپنے باپ کی وارث نہیں بنوں گی۔ ولا رحم بیننا، تم یہ سمجھتے ہو میرے اور میرے باپ کے درمیان کوئی رشتہ نہیں۔ افخصکم اللہ بآیۃ اخرج ابی منہا، کیا تمہیں اللہ نے کوئی خاص آیت دی ہے جس میں میرے باپ کو خارج کیا ہے؟ ام هل تقولون ان اہل ملتین لا یتوارثان، یا تم یہ سمجھتے ہو کہ 2 مذہبوں والے، الگ مذہبوں والے ایک دوسری کے وارث، ایک دوسرے کے وارث نہیں بنتے؟ باپ دوسرے مذہب پہ ہو، بیٹی دوسرے مذہب پہ ہو۔ عجیب غربت کا جملہ ہے۔ اولست انا و ابی من اہل ملت واحدہ، کیا میں اور میرے بابا ایک مذہب پہ نہیں؟ ام انتم عالم بخصوص القرآن، یا تم ہم سے زیادہ قرآن جانتے ہو، خواص قرآن کو جانتے ہو، وہ عموم قرآن کو جانتے ہو؟ من ابی و ابن امی، میرے بابا اور شوہر سے۔ فدونکما محتومۃ مرحولہ تلقاک یوم حشرک فنعم الحکم اللہ، افسوس ہے تمہارے اوپر قیامت کے دن جب ملو گے تو تم بہت شرمندہ ہوگے۔ والزعیم محمد، حالانکہ وہاں زعیم محمد ہوں گے محشر کے۔ والموعد القیامہ، اور تمہارا ہمارا وعدہ قیامت ہے۔ وعند ساعت یخسر المبتلون ولا ينفعكم اذ تندمون ولكل نبأ مستقر ولسوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ ثم رمت بطرفها نحو الانصار فقالت، انصار کی طرف رخ کیا اور فرمانے لگے یا معشر النقیبہ وعزاد الملہ وحسنت الاسلام ماذا هذه الغمیزہ فی حقی،
یہ میرے حق میں کیا خیانت ہو رہی ہے؟ وَسُنَّتُ عَنْ ظَلَامَتِي، مجھ پر کیوں ظلم کیا جا رہا ہے؟ اما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ابھی یقول المرء یحفظ فی ولدہ، کیا میرے بابا کہہ کے نہیں گئے کہ انسان اپنی اولاد میں محفوظ ہوتا ہے؟ سرعان ما حدثتم وعجلان یا احالا ولکم طاقہ بما احاول وقوة علی ما اطلب وازاول اتقولون ماتا محمد، کیا تم یہ کہتے ہو کہ محمد مر گئے؟ فخطب جلیل استوسع وہنہ واستنہر فتقہ وانفتق رتقہ وازلمت الارض لغیبتہ وکسفت الشمس والقمر وانتصرت النجوم لمصیبتہ وعقدت الآمال وخشعت الجبال وأزیع الحریم وأزیلت الحرمہ عند مماتہ۔ میرے باپ کے بعد مصیبتیں ہی مصیبتیں تھیں، اجرام فلکی میں بھی اظہار ہوا اور زمین پر بھی۔ فتلک واللہ النازلہ الکبریٰ، بڑی مصیبت تھی، والمصیبت العظمیٰ لا مثلہا نازلہ، اس سے پہلے کوئی مصیبت ایسی نازل نہیں ہوئی جو میرے باپ کے جانے کی تھی۔ ولا بائقہ عاجلہ اعلن بہا، کوئی اور مصیبت ایسی اناؤنس نہیں گئی۔ کتاب اللہ حل جل ثناؤہ فی افنیتکم وفی ممساکم ومصبحکم یحتف فی افانیتکم حتافا وصراخا وتلاوتا ولحانا والقبلہ ما حل بانبیاء اللہ ورسلہ حکم فصل وقضاء ختم وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اے بنی قیلہ اہزم تراث ابی، اے قیلہ قبیلے والو انصار، کیا میری وراثت ہضم کی جائے گی؟ وانتم بمرائی منی، تم دیکھ رہے ہو، ومسمع ومنتدى ومجمع، تم جمع ہو، سن رہے ہو، دیکھ رہے ہو۔ تلبسکم الدعوہ وتشملکم الخیرہ وانتم ذو العدد والعدہ، کثیر تعداد میں ہو، دعوت تم تک پہنچ چکی ہے، خیر کو بھی جانتے ہو، شامل ہے، والعدات والقوہ، قوت والے بھی ہو، وعندکم سلاح والجنہ، تمہارے پاس اسلحے بھی ہیں، حفاظت کا سامان بھی ہے، توافیکم الدعوہ فلا تجیبون، تمہیں جب پکارا جا رہا ہے مظلوم کی حمایت کے لیے تو جواب نہیں دیتے ہو، وتاتیکم الصرخہ، تم چیخیں سن رہے ہو، فلا تغیثون، اور مدد کو نہیں پہنچ رہے، وانتم موصوفون بالکفاح ومعروفون بالخیر والصلاح والنخبت التي انتخبت والخیرت التي اختیرت لنا اہل البیت، تم تو اچھائی میں معروف ہو، تم اصلاح میں معروف ہو، ہر خیر تمہاری طرف نسبت دی جاتی ہے، تو پھر ہماری مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ قاتلتم العرب، تم نے عربوں سے جنگ کی، وتحملتم القد والتعب، ہر دکھ تکلیف برداشت کیا، وناطحتم الامم، اور امتوں کو تم نے شکست دی، کافعتم البہم لا نبرو او تبرحون نامرکم فتاتمرون حتی اذا دارت بنا رح الاسلام ودر الكفر وحدت دعوت الحرج واستوسبق نظام الدین فانا حزتم بعد البیان واسررتم بعد الاعلان ونکستم بعد الاقدام
واشرکتم بعد الایمان بعثا لقوم نکثوا ایمانہم من بعد عہدہم وہموا باخراج الرسول وہم بدأکم اول مرہ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشونہ ان کنتم مومنین۔ اے فرزندان قیلہ مدد کو کیوں نہیں پہنچ رہے ہو؟ آواز تم تک پہنچ چکی ہے، اہل خیر بھی ہو، عربوں کے ساتھ جنگیں بھی کی ہیں، سختیوں کو برداشت بھی کیا ہے، قبائل سے لڑے ہو، بہادروں سے پنجہ آزمائی کی ہے، تم اتنے کام کر چکے ہو تو یہ حق نہیں دلوا سکتے ہو؟ تمہارے سامنے تو مشرک پسپا ہو گئے تھے، ان کا جھوٹا وقار اور جوش ختم ہو گیا تھا، کفر کی آگ بجھ گئی تھی، برج الٹ گئے تھے، صدائیں خاموش ہو گئی تھیں، دین کا نظام مستحکم ہو گیا تھا۔ پھر تم اقرار کے بعد اپنے ایمان پر حیران ہو گئے، ظاہر ہونے کے بعد کیوں چھپ گئے، کیوں پیش قدمی کے بعد پیچھے لوٹ گئے اور ایمان کے بعد شرک انتخاب کیا؟ یعنی یہ منافقوں کی طرف الا وقد ارى ان اخلطتم الى الخفض وابعدتم من هو احق بالبسط والقبض وخلوتم بالدعاة ونجوتم بالضيق من السعة فمججتم ما وعيتم ودسعتم الذي تصوغتم فإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألا وقد قلت ما قلت هذا على معرفة مني بالخضرة التي خمرتكم والغدرة التي استشعرتها قلوبكم ولكنها فيضة النفس ونفثة الغيث وحوز القناة وبثة الصدر وتقدمة الحجة فدونكموها فاحتقبوها دبرة الزهير نقبة الخف باقية العار موسومة بغضب الجبار وشنار العبد موصولة بنار الله الموقدة التي تطلع الأفئدة فبعين الله ما تفعلون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وأنا ابنة نذير لكم بين يدي عذاب شديد فاعملوا إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون۔ اے لوگو دیکھ رہے ہو تم پستی کی طرف جا رہے ہو، اس آدمی کو جو حکومت کرنے کا اہل ہے اسے دور ہٹا رہے ہو یعنی علی کو، اور تم گوشہ میں بیٹھ کر عیش اور نوش میں مشغول ہو، زندگی اور جہاد کے وسیع میدان میں قرار کر کے راحت طلبی کے چھوٹے محیط میں چلے گئے ہو، بہت چھوٹے ہو گئے ہو، جو کچھ تمہارے اندر تھا اس نے تم سے ظاہر کر دیا، جو کچھ پی چکے تھے اسے اگل دیا۔ اگر تم اور تمہارے روئے زمین کے لوگ کافر بھی ہو جائیں تو خدا تمہارا محتاج نہیں ہے۔ لوگوں جو کچھ مجھے کہنا تھا میں نے کہہ دیا، حالانکہ میں جانتی ہوں کہ تم میری مدد نہیں کرو گے، تمہارے منصوبے مجھ سے مخفی نہیں، لیکن کیا کروں دل میں ایک درد تھا کہ جس کو میں نے بہت ناراحتی کے باوجود ظاہر کر دیا تھا کہ تم پر حجت تمام ہو جائے۔ اب فدق اور خلافت کو خوب مضبوطی سے پکڑے رکھو، لیکن تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی مشکلات اور دشواریاں موجود ہیں اور اس کا ننگ و آر ہمیشہ کے لیے تمہارے دامن پہ باقی رہے گا۔ اللہ کا خشم اور غصہ اس پر مزید ہوگا اور اس کی جزا جہنم کی آگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کردار سے آگاہ ہے، بہت جلد ستم کار اپنے اعمال کے نتائج کو پہنچ جائیں گے۔ آلموسٹ یہ سوا گھنٹہ ہو رہا ہے، بس آخری جملوں پہ آ رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عثمان یعنی خلیفہ وقت نے، وہ پہلے خلیفے نے کہا یا بنت رسول اللہ لقد کان ابوک بالمؤمنین عطوفا کریما رؤوفا رحیما وعلی الکافرین عذابا علیما وعقابا عظیما ان عزونا وجدناہ اباک دون النساء ودون الاخلاء اثر ولا کل حمیم سعدہ فی کل امر جسیم اخالفک دون الاخلاء
لا يحبكم الا سعید ولا يبغضكم الا شقی بعید فانتم اطرۃ رسول اللہ الطیبون الخیرۃ المنتجبون علی الخیر ادلتنا وإلی الجنة مسالکنا وانت یا خیر النساء وابنۃ خیر الانبیاء صادقۃ فی قولک۔ یہ وہ اہم امر ہے کہ ابو بکر صاحب نے، جن کا نام عبداللہ ابن عثمان تھا، فرمایا اے رسول کی بیٹی، آپ کے بابا عطوف و کریم تھے مومنوں پر، رؤوف و رحیم تھے، کافروں کے لیے عذاب علیم، عقاب عظیم تھے۔ ہم نے تو انہیں بہت عمدہ پایا تھا، اور کوئی بھی ان کی نسبت آپ کی طرح قریب نہیں ہے۔ خود آپ تمام عالم میں منتخب ہیں اور خیر النساء ہیں اور دختر پیغمبر ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں، ہم آپ کا انکار نہیں کرتے، آپ سچی ہیں۔ اب یہاں سے پوچھنا ہے آج کے جھوٹے مفتیوں کو کہ اگر آپ ابو بکر صاحب کے بھی ماننے والے ہیں تو ابو بکر صاحب تو مجمع میں کہہ رہے ہیں کہ صادقۃ فی قولک، آپ اپنے قول میں سچی ہیں بی بی، سابقۃ فی وفور عقلک، آپ کی عقل تو سالم ہے، آپ غلطی کر نہیں سکتی، خطا پہ جا نہیں سکتی، غیر مردودۃ عن حقک، کس میں مجال ہے کہ آپ کو حق نہ دے؟ تبھی تو حضرت ابو بکر صاحب نے لکھ کے دے دیا، ولا مسدودۃ عن صدقک ولا مسدودۃ عن صدقک، آپ کے سچ کو کون ہے جو روک سکے؟ یہ الحمدللہ وہ دلائل ہیں کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 1400 سال پہلے طے ہو گیا تھا کہ بی بی سچی بھی ہیں، بی بی کمال عقل پہ بھی ہیں، خطا نہیں فرما سکتی۔ خدا کی قسم میں نے رسول کی رائے میں عدول نہیں کیا، اور یہ کوئی کام ان کی اجازت کے بغیر کیا ہے، اور میں میرے کارواں قافلہ سے خیانت بھی نہیں کر سکتا۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اور وہی گواہی کے لیے کافی ہے، میں نے خود رسول اکرم سے سنا تھا۔ یہ اب وہ جملہ ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث، یہ ہم نے سنا تھا، اس لیے ہم آپ کو حق نہیں دے رہے۔ واللہ ما قضوت رأی رسول اللہ ولا عملت الا باذنہ والرائد لا یکذب اہلہ وانی اشہد اللہ وکفی بہ شہیدا انی سمعت رسول اللہ یقول نحن معاشر الانبیاء لا نورث ذهبا ولا فضة ولا دارا ولا عقارا، ہم سونا نہیں چھوڑتے، ہم چاندی نہیں چھوڑتے، ہم گھر نہیں چھوڑتے، پراپرٹی نہیں چھوڑتے۔ وَإِنَّمَا نُوَرِثُ الْكِتَابِ، ہم کتاب چھوڑتے ہیں، والحکمت، حکمت چھوڑتے ہیں، والعلم والنبوت وما كان لنا من طعمة فلولي الأمر بعدنا أن يحكم فيه بحكمه وقد جعلنا ما حاولته في الكراء والصلة بقائل بها المسلمون ويجاهدون الكفار ويجالدون المردة الفجار وذلك بإجماع المسلمين لم انفرد به وحدي ولم استبد بما كان رأي عندي وهذه حالي ومالي هي لك وبين يديك لا تزوي عنك ولا تدخر دونك وأنت سيدة أمة أبيك، آپ تو اپنے باپ کی امت کی سردار ہیں، وشجرت طیبت لبنیک، آپ کی اولاد کا تو شجر طیبہ ہے، آپ خود شجر طیبہ ہے۔ لا يدفع مالک من فضلک ولا یوزع فی فرعک واصلک وحکمک نافذ فیما، آپ کا حکم نافذ ہے، فیما ملکت یدایا فہل ترینی ان اخالفک فی ذاک آباک، میں آپ کی مطلوب اموال کے سامان جنگ کے لیے مخصوص کر دیا ہے، جس کے ذریعے مسلمان کفار سے جہاد کریں گے اور سرکش فاجروں سے مقابلہ کریں گے۔ یہ کام مسلمانوں کے اتفاق کے رائے سے، اجماع سے ہوا، یہ تنہا میری رائے نہیں،
اور میں نے ذاتی طور پر طے کیا ہے کہ یہ میرا ذاتی مال اور سرمایہ آپ کے لیے حاضر ہے، یعنی میں سارا مال دینے کو تیار اور آپ کی خدمت میں ہے، جس میں کوئی کوتاہی نہیں کی جا سکتی۔ آپ تو اپنے باپ کی امت کی سردار ہیں، اپنی اولاد کا شجرہ طیبہ ہیں، آپ کے فضل و شرف کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر ساری املاک پہ جا۔ سبحان اللہ، بی بی نے کہا ما کان ابی رسول اللہ کتاب اللہ صادفہ، تمہیں کتاب خدا کا علم ہے، میرے بابا کو وہ علم نہیں تھا۔ ولال احکام مخالفہ، میرے بابا تو کتاب کے مخالف نہیں تھے، احکام کے مخالف۔ بلکانہ یتبع، میرے باپ تو اثرہ و یکفو صورہ، ایک ایک حکم قرآن کے پابند تھے، سورتوں پر رک جاتے تھے۔ افتجمعون علی الغدر اعتلالا علیہ بالزور، جھوٹ بول کر تم میرے بابا پر جھوٹ بول کر غدر کی طرف بڑھ رہے ہو۔ وَهَذَا بَعْدَ وَفَاتِهِ شَبِيهٌ بِمَا بُغِيَ لَهُ مِنَ الْغَوَائِلِ فِي حَيَاتِهِ، یہ دلیل ہے کہ تم میرے بابا کی زندگی میں بھی باغی تھے۔ هَذَا کتاب اللہ ہے حکماً عدلاً، اللہ کی کتاب ہے، حکم ہے، عدل ہے، ناطقاً فصلاً، یقول یرثنی ویرث من آل یعقوب ویقول وورث سلیمان و داود۔ یہ جو وراثت کے بارے میں کتاب خدا بول رہی ہے، تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کسی کے مال کو تم جہاد کے لیے خرچ کرو اور وراثت سے محروم کرو؟ سابقہ انبیاء تو وراثت پاتے رہے، ان کی اولادیں وراثت پاتی رہی۔ بین عز وجل فیما وضع من الاقساط وشرع من الفرائض والمیراث واباح من حفظ ذکران والاناث، ذکران والاناث ما عذاب علت المبتلین وازالت تظنی والشبہات فی الغابرین کلا بل سولت لکم انفسکم امران فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ بی بی پاک نے فرمایا، یہ ارشاد فرمایا کہ نہ میرا باپ احکام خدا سے روکنے والا تھا، نہ ان کا مخالف تھا، آثار قرآن کا تابع تھا، سورتوں کے ساتھ چلنے والا تھا، رکنے والا۔ کیا تم لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ اپنی غداری کا الزام میرے بابا کے سر ڈال دو؟ اس کے انتقال کے بعد ایسی سازش ہے جو ان کی زندگی میں بھی تم کرتے رہے تھے۔ یہ کتاب خدا حاکم عادل قول فیصل ہے جو اعلان کر رہی ہے کہ انبیاء وراثت پاتے رہے، ان کی چھوڑتے رہے، ان کی نسلیں وراثت پاتی رہیں۔ فقال ابو بکر صاحب کہنے لگے، بس آخری جملے ہیں، صدق اللہ ورسولہ وصدقت ابنتہ معدن الحکمہ وموطن الہدی والرحمہ۔ رسول اللہ بھی سچا، رسول بھی سچا، رسول کی بیٹی بھی سچی۔ اب بتائیں یہ اشرف جلالی تمہاری بات مانے یا تمہارے بزرگ کی بات مانے؟ معدن الحکمہ، تم تو حکمت کی کان ہو، وموطن الہدی والرحمہ، ہدایت اور رحمت کا مرکز ہو، ورکن الدین، تم دین کا پلر ہو، وعین الحجت، تم عین حجت ہو، لا ابعد ثوابک ولا انکر خطابک، ہؤلاء المسلمون بینی و بینک قلدونی ما تقلدت باتفاق منہم، اخذت ما اخذت غیر مکابر ولا مستبد ولا مستاثر وہم بذالک شہود۔ کہنے لگا، پہلے تو تعریف کی اور پھر کہنے لگا یہ اجماع امت ہے، مجھے لوگوں نے یہ ذمہ داری دے دی۔ پھر بی بی نے عورتوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا، یا معاشر المسلمین، معاشر المسلمین المسرعہ الی قیل الباطل المغضبۃ علی الفعل القبیح الخاسر۔ سبحان اللہ۔ اے لوگو، اے گروہو، غور کرو، دیکھو، یہ باطل قول کہہ رہا ہے، یہ قبیح فعل کر رہا ہے، یہ گھاٹے والا۔ افلا تتبدرون القرآن، قرآن میں تدبر نہیں کرتے ہو؟
अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा कल्ला बल रान अला क़ुलूबिकुम मा असातुम मिन आमालिकुम फ़अख़ज़ बिसमइकुम व अबसारिकुम व लबिअस मा तअव्वलतुम व साअ मा बिही अशरतुम व शर्रु मा मिन्हु इअतसमतुम लतजिदन्न वल्लाहि महमिला थक़ीला। इज़ा कुशिफ़ लकुमुल ग़िताअ बिअन्नमा वराअहु ज़र्राअ व बदा लकुम मिन रब्बिकुम मा लम तकूनू तहतसिबून व खसरा हुनालिकल मुब्तिलून। ये ख़वातीन की तरफ आयत पढ़ी। फिर बीवी ने कहा क़द काना बअदक अंबा व हम्बस्सा लौ कुन्त शाहिदहा लम तकसिर अल ख़तब इन्ना फ़क़दनाक फ़क़दल अर्ज़ वाबिलहा वख्तल्ल कौमुक फ़अशहदहुम वला तग़ीब व कुल्लु अहलिन लहू क़ुरा व मंज़िला इंदल इलाह अलल अदनीन मुक़्तरिब अबदत रिजाल लना नजवा सुदूरहिम लम्मा मज़ैत व हालत दूनक तुराब तजहमतना रिजाल वस्तुख़िफ़ बिना लम्मा फ़ुक़िदत व कुल्लुल इर्स मुग़तसिब व कुन्त बदरन व नूरन युस्तज़ाअ बिह अलैका तंज़िलु मिन ज़िल इज़्ज़तिल कुतुब व कान जिब्रीलु बिल आयाति यूनिसुना फ़क़द फ़ुक़िदत व कुल्लुल ख़ैर मुहतजिब फ़लैत क़ब्लक कानल मौतु सादिक़न लिमा मज़ैत व हालत दूनल कुतुब। बाबा, आपके बाद बड़ी नई नई खबरें आईं और बड़ी बड़ी मुसीबतें सामने आईं कि अगर आप सामने होते तो मसाइब की ये कसरत न होती। हमने आपको वैसे ही खो दिया जैसे ज़मीन बारान रहमत के बाद बादलों को खो देती है। और अब आपकी कौम बिल्कुल मुनहरिफ हो गई है। ये बस ख़त्म हो गया है खुतबा। ये दलील है कि बीबी उनको मुनहरिफ कह रही है जिन्होंने बीबी का हक गस्ब किया। अल्लाह अकबर। बाबा, आप आकर अगर देखें तो देख लें दुनिया का जो ख़ानदान खुदा की निगाह में क़ुर्ब व मंजिलत रखता था वो दूसरों की निगाह में मोहतरम होता है, मगर हमारा कोई एहतराम नहीं, हमारी बेएहतरामी की गई। कुछ लोगों ने अपने दिल के कीनों का उस वक्त इजहार किया जब आप इस दुनिया से चले गए, यानी वो जनाजे में शरीक नहीं हुए और मेरे और आपके दरमियान खाक कब्र हायल हो गई। लोगों ने हमारे ऊपर हुजूम कर लिया। यह दलील है। लोग पूछते हैं कि दरवाज़ा गिराया या नहीं, बीबी खुद कह रही हमला किया या नहीं, हमलात किया या नहीं। और आपके बाद हमको बेक़द्र कीमत समझकर हमारी मीरास को हज़म कर लिया। आपकी हैसियत एक पिदर कामिल, एक बदर कामिल, 14वीं के चाँद और नूर मुजस्सम की थी जिससे रोशनी हासिल थी और इस पर रब इज़्ज़त के पैगाम नाजिल होते। बाबा, वो ज़माना था कि जिब्रील आयात इलाही से हमारी नाज़बरदारी किया करते थे, मगर आप क्या गए कि सब कुछ पसे पर्दा चला गया। और ये जुमला है, तवील ज़हमत नहीं दूंगा, एक दो जुमले जल्दी जल्दी पढ़ूंगा। बीबी कहती है, बाबा काश मैं आपसे पहले मर गई होती। ये वो जुमला था जिस पर खुतबा तमाम हुआ। अजीजों, इस खुतबे ने मैंने जल्दी में पढ़ा है, उजलत में पढ़ा है, अशरे में पढ़ना चाहिए था, मगर मैंने नज़र कर ली थी कल कि मैं एक मजलिस में पूरा खुतबा बीबी का दोबारा से पढ़ूंगा। बेहम्दिल्लाह इस खुतबे से अंदाज़ा होता है कि बीबी का दिल कितना तकलीफ़ में था, बीबी को कितनी अज़ियत थी
اور بی بی نے کس اذیت میں یہ خطبہ دیا. 3.5 گھنٹے کا یہ خطبہ ہے جو شہزادی نے ڈیلیور کیا. کبھی ابو بکر صاحب کو خطاب فرماتی تھیں، کبھی عورتوں کو خطاب کرتی تھیں، کبھی اہل قیلہ کو، انصار کو خطاب کرتی تھیں، کبھی اشراف کو خطاب کرتی تھیں، کبھی منافقین کو خطاب کرتی تھیں. بس یہ جملے 2 کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اے رسول زادی، ہم آپ سے شرمندہ ہیں کہ آپ کے بچوں کے جھولے جھلانے کے لیے فرشتے آتے تھے، آپ کے بچوں کے درزی بن کے جبریل آتے تھے، آپ کے گھر کے جھاڑو اور چکیاں اقابیل جیسے فرشتے چلاتے تھے. آپ کی کتنی ناز برداری تھی. آپ کے شوہر کی چوکھٹ پر زہرہ نے آ کے سلام کیا تھا. آپ کے شوہر نامدار نے 84 جنگیں 86 میں سے جیت کر دی تھیں، مگر آپ کے سارے خاندان کے ساتھ وہ ظلم ہوا. آپ نے سچ کہا کہ کاش بابا میں آپ سے پہلے مر گئی ہوتی. آپ کا پہلو زخمی کیا، آپ کا ہاتھ توڑا، آپ کا محسن شہید کیا، آپ کو غلاف میں بند تلوار ماری، خون کے فوارے جاری ہو گئے. آپ کے شوہر کو پکڑ کے لے گئے، آپ کے شوہر کو بھی بعد میں شہید کیا. آپ کے ایک بیٹے کو زہر سے شہید کیا، دوسرے کی لاش پر گھوڑوں کو دوڑا دیا، اور آپ کی بیٹیوں کو 36 شہروں میں بے مقنع چادر پھرایا گیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین وذریۃ الحسین. تقبل منا هذا المجلس وبث ثوابه الى مرحوم مؤسس المجلس ومرحوم الناظرین والذاکرین والناظرات. اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على احوالهم واحشرهم مع النبي واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.